अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम नया सबक शुरू कर रहे हैं। सूरतुर राद है, आयत नंबर 14 से इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। 13वां पारा जो है वो चल रहा है। आज आधा पारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हम 24वां पारा जो हमारा चल रहा है उससे भी इंशाल्लाह कुछ असबाक हम पढ़ेंगे। तो सिलसिला क़वाइद तजवीद को भी इंशाल्लाह हमने शुरू करना है। जहाँ से सिलसिला ये टूटा था वहीं से इंशाल्लाह हम इसको दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। चैनल पे जो भाई नए हैं बहनें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, कुरान मजीद को तजवीद के आयन मुताबिक वो पढ़ सकें, सीख सकें। इंशाअल्लाह वो आपके लिए भी हमारे लिए भी सदका जारिया जो है वो हो जाएगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लहू दाअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियबलुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। वलिल्लाहि यसजुदु मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन वज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। क़ुल मन रब्बुस्समावाति वल अर्ज़ि क़ुलिल्लाह क़ुल अफ़त्तख़ज़्तुम मिन दूनिही औलियाअ ला यमलिकून लिअन्फ़ुसिहिम नफ़अन वला ضرا। क़ुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम क़ुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वहुवल वाहिदुल क़ह्हार। अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़सालत अवदियतुम बिक़दरिहा फ़ाहतमलस सैलु ज़बदर राबिया वमिम्मा यूक़िदून अलैहि फ़िन्नारि इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिथलुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथ फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। आज हम यहाँ से जो है वो एक आयत जो आखिरी है इसके क़वाइद आपके सामने रखते हैं।
تو جو قاعدہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں نا، آپ اس کے مطابق پیچھے دیکھا کریں کہ اگر اس کے مطابق ہے تو سیم وہی قاعدہ اس پہ بھی لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ذی یا مدہ ہے، تو یہ کیسے یا مدہ ہے؟ آپ اس کی شیپ دیکھیں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر آئے گی تو وہ یا مدہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جا الف مدہ بو و مدہ لربہم، اب یہ را کو موٹا میں کہہ رہا ہوں، را کو موٹا پڑھیں گے، اب جہاں بھی اس سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو وہ را موٹی ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ قیاس کر لیا کریں۔ حسنا، سین کو سیٹی سے نا مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب یہ کھڑی زبر ہے، جہاں بھی کھڑی زبر آئے گی اور اس کے بعد نہ شد ہو نہ جزم ہو اور نہ ہی حمزہ ہو تو اس کو ایک الف کے برابر ہی ہم نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ والذی یا مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ یستجی یا مدہ بو و مدہ، اظہار کا قاعدہ میں نے سلسلہ قواعد التجوید کے اندر بیان کیا ہوا ہے، وہاں آپ پلے لسٹ میں جا کے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جی یا مدہ بو و مدہ ہو مد اصلی لو واولین ہے، اب یہ واولین واو ساکن سے پہلے زبر واولین ہے، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش یہ واو مدہ ہے، یہ دونوں کی پہچان اچھی طرح کر لیں۔ ان نون مشدد پہ غنہ، ہم یہاں میم ساکن کا ادغام ما الف مدہ اور را کو موٹا واد کو موٹا جیمی یا مدہ۔ عاؤں یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ مثلہ ہو مد اصلی ہے، معہ یہ ادغام اظہار اقلاب اخفا، اس کو میں نے اقرا عربی کا بلکہ قرآنی قاعدہ کے کورس میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے سلسلہ قواعد التجوید کے اندر آگے جا کے انشاءاللہ۔ مد اصلی یہاں بھی دو واولین ہے ہی، اب دیکھیں کھڑی زیر ہے اور اس کے بعد کھڑی زیر کس کے برابر ہوتی ہے؟ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد ہوگی، جیسے یا مدہ کی قاعدہ ہے سیم یہی قاعدہ اس کا لگے گا، مد جائز، ٹھیک ہے۔ لام پہ مد واجب ہے، سو یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا، یہاں سوء یہاں مد واجب ہے۔ حصہ یہ مد واجب مد جائز کیا ہے، یہ بھی وہیں سلسلہ قواعد التجوید کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ سا مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، مد اصلی بھی اسے کہہ سکتے ہیں، حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ وَمَ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، وا مد اصلی۔ ہم میم ساکن کا اظہار، اظہار کا مطلب جہاں بھی اظہار ہوگا وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ جہن نون مشدد پہ غنہ۔ بئس المہاد حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، لیکن جھٹکے میں یاد رہے اس کو قلقلہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کریں گے۔ بئس المہاد الف مدہ ہے اور وقفاً دال پہ قلقلہ کو واضح کریں گے، اور یہ مد عارض وقفی ہوگی، اس کا قاعدہ بھی سیم وہیں آپ کو مل جائے گا سلسلہ قواعد التجوید کے اندر پلے لسٹ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب اس آیت کو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔